السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان روس کے طوفانی دورے بلکہ تہلکہ خیز دورے سے آج واپس آئیں گے اور اس کے بعد ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ نواز شریف کی اہلیت والا معاملہ دوبارہ گرم ہے، درخواست جائے گی دوبارہ سپریم کورٹ میں، جو درخواست پر اعتراضات لگا دیے گئے تھے وہ درخواست، اور اس کے علاوہ دو اور اہم معاملات ہیں۔ عمران خان کی حکومت کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے عدالت میں، حکومت کا پوسٹ مارٹم، حکومت نے جو کیا اس کے بکھیے ادھیڑ کر رکھ دیے گئے عدالت میں۔ اور پھر کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کو کون ہے جو دوبارہ جس کی نظریں ہیں کراچی پر امن و امان خراب کرنے کی، یا شہر کے جو حالات ہیں اور خاص طور پر سیاست شہر کی کس طرف جا رہی ہے۔ یہ چار خبریں ہیں، چار بڑی، ان پر بات کریں گے آج، اور آغاز عمران خان صاحب کے دورے پر کریں یا پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے جو بکھے ادھیڑ دیے گئے ہیں اس سے آغاز کریں، بلکہ کراچی سے کرتے ہیں۔ پاکستان کا بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا شہر، جو اتنا ریونیو دیتا ہے اور پورے پاکستان کو، جس کے ریونیو سے پورے پاکستان میں ترقی ہوتی ہے، وہ شہر اگنور کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ یہ شہر نشانے پر ہوتا ہے امن و امان کی شکل میں۔ اس شہر کے حالات یا خراب ہوتے ہیں یا خراب کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کچھ نوجوان وہ اسلحہ اٹھائے نکلتے ہیں سڑکوں پر اور بنداس، وہ جو موویز ہیں نا، انڈین موویز جس میں کہا جاتا ہے بنداس، بالکل بغیر کسی خوف و خطر کے، بالی ووڈ موویز کی طرح وہ گن تانتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، اور لوگ اپنا سارا کچھ جو بھی ان کے پاس مال اسباب ہوتا ہے بیچاروں کے پاس، کسی کے پاس موبائل ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس موٹر بائک ہے، کسی کے پاس بالیاں ہیں، کسی کے پاس جو بھی، وہ چھین کر چلے جاتے ہیں اور کوئی ریزسٹنس نہیں کرتا۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک آدھ واقعات ایسے ہو گئے کہ کسی نے ذرا ریزسٹنس کی، ایک آدھ نہیں بہت سے واقعات ریزسٹنس کی، ڈائریکٹ ٹھوک دیا، ڈائریکٹ قتل کر دیا۔ تو یہ جو شہر کے حالات ہیں ایک پرانے پیٹرن کی طرف نظر آ رہا ہے، کہ ایک پیٹرن تھا نا کراچی میں 80s اور 80s کے بعد پھر 90s میں اور 2013 تک یہ شہر اکثر جلتا ہی رہا ہے۔ تو اسی طرح کا طریقہ واردات نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح، اور عمریں دیکھ لیں نوجوانوں کی، ہمارے بچوں جتنے ہیں نوجوان، بالکل چپلیں پہنی ہوئی ہیں، شکل نہیں کور کی ہوئی، وہ ہوتا ہے نا نقاب ڈال کر، ہم سندھی میں کہتے ہیں مٹ بدھی، یعنی اپنا چہرہ چھپا کر۔ آج کل تو ماسک ہے، ماسک سے چہرہ چھپایا جا سکتا ہے، ماسک نہیں پہنا ہوا، نقاب نہیں لگایا ہوا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا، اس کا مطلب ہے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی پیٹرنائز کر رہا ہے ان کو۔ اب کون پیٹرنائز کر رہا ہے، ظاہر ہے آگے چل کر باتیں کھلیں گی، جس طرح کھلی تھیں 2013 کے بعد، 2008 سے 2013 کے بعد جو آپریشنز ہوئے، یا اس سے پہلے جب نصیر اللہ بابر صاحب کا آپریشن ہوا تھا، اس دوران جیسی چیزیں کھلی تھی کہ کوئی تو پیٹرنائز کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ یہ ہے امن و امان کی صورتحال، اور اس میں ظاہر ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ شہر میں کسی سے کوئی سوئی بھی اگر چھینی جاتی ہے، موبائل تو بڑی چیز ہے نا، لوگ موبائل بیچارے پتہ نہیں کس طرح خریدتے ہیں، محنت مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو خریدتے۔ آج کل تو موبائل وہ نہیں، عیاشی نہیں ہے، موبائل ضرورت ہے۔ تو بہت سے بچے موبائل پر پڑھتے ہیں، بہت سے بچے موبائل کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ بیچارے جو چلاتے ہیں اپنا اوبر پر، بائکرز، اوبر رکشہ والے، کار والے، ان کا موبائل روزگار ہے۔ تو اب موبائل وہ عیاشی نہیں رہا کہ کوئی اس سے چھین جائے تو کوئی عیاشی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، لوگوں کا روزگار چھن جاتا ہے۔ تو یہ حکومت سندھ، مراد علی شاہ صاحب 100% ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کہہ دیں کہ غربت بڑھ گئی ہے، جو مرضی کہیں، ایسا نہیں ہے، ذمہ داری ان کی ہے۔ غربت بڑھی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن جو غربت بڑھی ہے تو غریب ہی زیادہ اس میں لوٹا جاتا ہے، یعنی غریب سے ہی لوٹتا ہے پھر۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے کہ امن و امان کی صورتحال شہر کی دگرگون ہے، خراب ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کراچی میں سیاسی انتشار کی بو آ رہی ہے شہر میں۔ میں دیکھ رہا تھا 2-3 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، خالد مقبول صدیقی کی۔ ظاہر ہے پھر اس کا جواب بھی آتا ہے، مطلب آپ اگر ایک چیز کرتے ہو تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، رد عمل بھی آئے گا۔ وہ ویڈیو میں نے اگنور کر دی تھی، میں نے کہا تھا یار اس طرح کی چیزوں پہ کوئی فوکس نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، میں نے اگنور کی۔ میرے پاس مجھے دوستوں نے کچھ بھیجی بھی تھی، ٹویٹر پر، فیس بک پر، ہر طرف چل بھی رہی تھی، جس میں وہ پرانا مجھے یاد آ گیا تھا کسی زمانے میں کہ جی اگر جس کے پاس ٹی وی ہے ٹی وی بیچو، جس کے پاس بالیاں ہیں بالیاں بیچو، جس کے پاس جو ہے بیچو اور ہتھیار خریدو، کچھ بھی نہیں خرید سکتے تو ایک چھری خریدو،
اور لڑو. یہ خطابات 80s میں آپ کو یاد ہوں گے, میں نام نہیں لے رہا. بالکل اسی اسٹائل میں خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار اٹھاؤ, لڑو. مطلب کس کے ساتھ لڑو بھائی, کس کے خلاف لڑو؟ سوال یہ ہے. یہ تو تھی ایک چیز, میں نے اس کو اگنور کیا تھا. دوسرا معاملہ, وہ ایک اور ویڈیو آئی ہے. پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ 27 کو کراچی سے چلے گا, مزار قائد سے چلے گا. وفاقی حکومت کے خلاف وہ پورے ملک سے ہوتے ہوئے وہ پہنچیں گے اسلام آباد, اور وہاں پر بلاول بھٹو راستے میں کوئی 34-35 شہروں سے ہوتے ہوئے 10 دنوں میں وہاں پہنچیں گے. پیپلز پارٹی کی سیاسی مخالفت کرنا آپ کا حق, پیپلز پارٹی آپ کی سیاسی مخالفت کر رہی ہے, ان کا حق. پیپلز پارٹی آپ کے جھنڈے اتار رہی ہے, غلط کر رہی ہے. آپ پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کے لیے لوگوں کو اسائنمنٹ دے رہے ہیں اس وقت جب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی ہر طرف سے متحرک بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ ویڈیو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, خالد مقبول صدیقی اور کنور نوید جمیل بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں کس کو کیا ٹاسک ملا ہے. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تنظیم سازیاں تو ہیں, لیکن پہلے جو ٹاسک لڑکوں کو دیا ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے شہر سے اتاریں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کے ایک واقعے میں میرا خیال ہے شیلا رضا صاحبہ تھی, اور پی ٹی آئی والوں الیکشن کے دوران پی ٹی آئی والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. یہ شہر ایک مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ کراچی میں امن و امان خراب کرنے میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ چاہیے. تو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ شہر میں امن و امان قائم رکھے, سیاسی فضا بہتر رکھے, اور سب کو برابر سیاسی مواقع ملنے چاہیے. اور اتنی ہی ذمہ داری, اس سے تھوڑی سی کم ہو لیکن اتنی ہی ذمہ داری, اس طرح کی ذمہ داری وہ وہاں پر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے جتنی بھی کام کر رہی. شہر میں جماعت اسلامی والوں نے دھرنا دیا سی ایم ہاؤس کے سامنے, بیٹھے رہے, ٹھیک ہے بیٹھے رہے, ان کا رائٹ تھا, انہوں نے دھرنا دیا. اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ والے انہوں نے وہ اپنا ریڈ زون کراس کر کے وہاں گئے, ان کے اوپر ٹارچر ہوا, سی ایم ان کے پاس چل کر گئے. سی ایم صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ والوں کے ساتھ. تو یہ سب کی برابر ذمہ داری ہے کہ شہر کو کسی افراتفری کی طرف نہ دھکیلیں. شہر اگر افراتفری کی طرف گیا تو شہر میں بسنے والا ہر بندہ وہ پھر لسانیت نہیں دیکھے گا کہ بھائی یہ اردو بولنے والا ہے, یہ سندھی بولنے والا ہے, یہ پشتو بولنے والا ہے, یہ گجراتی ہے, یہ کاٹھیاواڑی ہے, یہ کچھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سرائکی ہے, یہ پنجابی ہے. پھر وہ نہیں دیکھے گا, پھر امن و امان پھر کسی کو نہیں دیکھتا. اور اس شہر میں سب لسانیتوں والوں نے لاشیں اٹھائی ہوئی, اور سب اس شہر کے وارث ہیں. تو وارث بنے. یہ جو میں دیکھ رہا تھا, پھر بعد میں سعید غنی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اس کے جواب میں, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم لسانیت کی سیاست کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم شہر کے حالات خراب کرنا چاہ رہی ہے. کوئی بھی شہر کے حالات خراب کرنا چاہ رہے, اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہ جو بچے مطلب 18 15 سال کے بچے گن لے کر اور وہ اس طرح وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے نکلے, کیسے آئے. ایک تو یہ شہر کے حالات تھے, تو اس پر میں نے سوچا کر لوں, کیونکہ کراچی پر بات کرنا انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے, اور کیونکہ کراچی منی پاکستان ہے, کراچی پاکستان کی شہرگ ہے, کراچی پاکستان کا معاشی شہرگ ہے. تو وہاں پر بات کریں اور کوئی بات کا کوئی تاثر اور جائے تو وہ زیادہ اور خطرناک ہوتا ہے. لہذا سب برابر. وہاں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی سندھ میں رہنے والے چاہے کسی بھی لسانیت کے, وہ اگر کہتے ہیں کہ جی سندھ ہمارا وطن ہے, سندھ ہمارا دیس ہے, سندھ ہمارا گھر ہے, تو پھر ان کے اوپر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سندھ ان کا ہے تو سندھ ان کا ہے, پھر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کراچی کے ہم باشندے ہیں, کراچی ہمارا ہے, چاہے جس بھی زبان میں سے بولتے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا کراچی والے معاملے کو, جو مجھے کہیں لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک بو آ رہی ہوتی ہے نا کہ کوئی شہر کو دوبارہ, یہ کوششیں آج نہیں ہو رہی, یہ کوششیں پچھلے 8-10 سالوں سے دوبارہ, جب سے وہ شہر میں امن و امان ہوا ہے, سکون ہوا ہے کچھ 7-8 سالوں سے, تب سے دوبارہ طریقے سے کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. مختلف کوئی عناصر ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے جو ایک بندہ اندازہ لگا سکتا ہے نا کہ کراچی کا امن و امان خراب کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ. اب دوسرا عمران خان صاحب پر آتے ہیں جی, پھر پیکا پر بھی, نواز شریف صاحب پر میرا خیال آخر میں بات ہوگی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دورہ روس سے آج رات واپس آ جائیں گے, اور انہوں نے وہاں پر ایسے حالات میں روس میں گئے ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا, اور پھر دنیا جہان نے روس پر پابندیاں عائد کر دیں, پوری دنیا روس کے خلاف ہے. اور وزیر اعظم صاحب وہاں گئے, پری شیڈول دورہ تھا, چلے گئے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر آنے ہیں, ظاہر ہے, اور وہ اثرات دنیا جہان سے تو آنے ہی آنے ہیں, لیکن اور طرح کے اثرات بھی آنے ہیں.
جو دنیا چاہے نہ چاہے وہ ہمارے اوپر آنے ہیں. مطلب دنیا اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کے دورے پر ری ایکشن نہ بھی کرے، ہمارے اوپر اس کا ہم حساب کتاب باز پرس ہماری جو ہوتی ہے نا وہ نہ بھی کرے، یا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہ بھی کرے، لیکن کچھ معاملات جو ہیں اس اپنا دورے یا روس کی حالات کی، روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بھگتنے پڑنے ہیں. ایک تو سیاسی حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان کے کیا ہیں. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آخری مرحلے میں آخری دم پر ہے. کوئی ایک آدھ نقطے ہیں جن پر معاملہ جیسے ہی فائنل ہو جائے گا، حتمی شکل مل جائے گی، تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی کھڑی ہوئی ہے، ہو جائے گی. اور کامیابی کے امکان جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ کامیابی کے امکان اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ عمران خان کی حکومت جن اتحادیوں کے بل بوتے پر قائم ہے وہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہوئے، آصف زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. مسلم لیگ قائد اعظم کی پریس ریلیز جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جب آصف زرداری پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یعنی عمران خان پر عدم اعتماد ہو گیا، اور پھر مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ایم کیو ایم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑی ہو کہ جی بھائی آپ نے کیا ہے وہ پنجابی کا گانا سانو ولے چل نال وے، وہ گانا گا رہے ہیں کہ سانو ولے چل نال وے، تسی جسے جانا سانو بھی نال کھڑنا جی، نال لے جانا. تو وہ اتحادی اگر چھوڑ دیں گے تو عمران خان صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، پھر تو کوئی نہیں بچا سکتا. مسئلہ صرف جہاں مدعا رکا ہوا ہے وہ میں نے پہلے ویلاگ میں بتا دیا تھا، خبریں مسلسل چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دینی ہے کہ نہیں دینی، اس پر مسلم لیگ نون ذرا تذبذب کا شکار ہے. تو عمران خان صاحب کو جو چیلنجز ہوں گے، ایک تو وہ تو تحریک عدم اعتماد والا چیلنج تو ہے ہی، لیکن ساتھ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے دورے کے واپسی کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی قیمتیں مزید کہا جا رہا ہے کہ 7 روپے سے زیادہ بڑھ سکتی ہیں، بڑھائی جائیں گی. اور ظاہر ہے وہاں پہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ہر طرف سونا مہنگا ہو گیا، گندم مہنگی ہو گئی ہے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. اثرات پڑتے ہیں دنیا میں کسی بھی جنگ کے. تو جنگ اگر یہ طول پکڑتی ہے تو حالات اور خراب ہوں گے، اور ظاہر ہے پاکستان پر ان کے اثرات آنے ہیں. اور مہنگائی پاکستان میں پہلے ہی بہت ہے. عمران خان، ان کے وزیر شوکت ترین صاحب جو مرضی کہتے رہیں کہ جی پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں آج بھی 139ویں نمبر پر ہے، تو وہ ان کی سوچ ہوگی. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے حالات دیکھیں تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ چیلنجز جو ہیں عمران خان صاحب کو ان کا سامنا کرنا پڑنا ہے. اچھا، اب دوسرا ہے پیکا آرڈیننس. پیکا یا پیکا آرڈیننس نواز شریف صاحب کا لایا ہوا قانون تھا. اس قانون میں عمران خان صاحب نے ترمیم کی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی چل رہی ہے سماعت، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بار پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ڈریکونین لا ہے یہ آرڈیننسز کے ذریعے قوانین کی شکل بگاڑ کر ان کو ڈریکونین بنایا جاتا ہے. جب چیف جسٹس اسلام آباد یہ کہیں بات تو آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جو حد تک عزت کے قوانین ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی کسی کی پگڑی نہ اچھال سکے، کوئی کسی پر بلا جواز الزام نہ عائد کر سکے، اسی لیے اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں. یہاں پر اس قانون کی یہ جو آرڈیننس ہے اس کی مرضی اور منشا یہ بتا رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پبلک آفس ہولڈرز کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان پر کوئی تنقید نہ کرے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جی میں تو اپوزیشن ہوں، میں جو مرضی الزام لگا دوں، میں اپوزیشن ہوں، میرا رائٹ ہے، میں جو چاہے الزام لگاؤں. اب عمران خان حکومت میں کہتے ہیں ان پر کوئی الزام نہ لگے، اس لیے اس طرح کے قانون کے جی کوئی بھی کسی کو برا کہے گا تو کوئی بھی شہری جا کر 22 کروڑ میں سے جا کر ان پر مقدمہ کرے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ یہ کوئی جمہوری قانون نہیں ہے، جمہوریتوں میں ایسے نہیں ہوا کرتا، اس سے تو گھٹن پیدا ہوتی ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ گھٹن پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے اچھا خاصا اٹارنی جنرل صاحب کو معاونت کے لیے بلایا ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک. اٹارنی جنرل دفاع نہیں کر پا رہے اس کا. اٹارنی جنرل صاحب نے صرف ایک چیز کا دفاع کیا ہے کہ یار ایک خاتون جن کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، اگر ان کے متعلق، وہ خاتون اول کی طرف اشارہ تھا، اگر ان کے متعلق طرح طرح کی خبریں چلائی جائیں گی تو اس کے پر تو کارروائی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے خاتون اول کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی اگر کردار کشی کوئی کرے گا تو اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن اس کی آڑ میں آپ عمران شفقت کو اٹھا کر لے جاؤ اور آپ پہلے پوچھو ہی نہ، تحقیقات ہی نہ کرو، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ FIR درج ہوئی ہے، آؤ گھر سے اور اٹھا کر لے جاؤ. اسی کی آڑ میں آپ عامر میر کو اٹھا لو، اسی کی آڑ میں آپ کہہ دو کہ جی پتہ نہیں 300 اور اتنے افراد اور کو اٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوئی، اور جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ عدالت نے، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ گھٹن، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ گھٹن کب ہوتی ہے؟ امریتوں میں ہوتی ہے. جمہوریتوں میں تو سب کو بولنے کی آزادی ہوتی ہے. جہاں تک کسی کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں تک میں آزاد ہوں، اس سے میں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا. باقی رائے دینا،
تنقید کرنا، اور خاص طور پر حکومت پر، پبلک آفس ہولڈرز پر، وہ تو سب کا حق ہوتا ہے، لیکن اس قانون کے تحت یہ نظر آ رہا ہے کہ جو عدالت میں جو کچھ چلا ہے، نظر آ رہا تھا کہ جی اس قانون کے تحت عمران خان صاحب خود کو بچانا چاہ رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ جی میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں، وہ تنقید نہیں برداشت کر رہے۔ تو بہرحال 1 ہفتے کی مہلت اور انہوں نے لی ہے عدالت سے، اٹارنی جنرل نے، اور عدالت نے ان کو کہا ہے کہ اس وقت تک کسی کو گرفتار نہیں کرنا، کوئی بھی عمران شفقت ٹائپ کوئی صحافی، کوئی کسی کو اٹھانا نہیں ہے آپ نے کہ دوبارہ اٹھا کر لے جائیں، اور پھر جب آپ اٹھا کر لے کر جا کر بند کریں حوالات میں اور پھر بتائیں کہ جی آپ کے اوپر کیا الزام ہے۔ تو بہرحال 1 ہفتے کی مہلت ہے، 1 ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ عدالت کا موڈ کوئی اچھا نہیں ہے، موڈ اچھا نہیں ہے سے مراد کہ جو فیل آ رہا تھا کہ عدالت کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ نواز شریف صاحب کی پوری پالیٹکس ان کی اہلیت پر ٹکی ہے، عوامی سیاست کی میں بات نہیں کر رہا۔ عوامی سیاست تو عوامی لیڈر تو پھر پھانسی بھی چڑھا دے تو 50 سال کے بعد آج بھی اسی طرح اسی قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید۔ نواز شریف صاحب کو جلاوطن بھی کر دیں تو اسی قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں سیاست پاور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ عوامی میں مقبولیت نواز شریف صاحب کی نااہلی کے فیصلے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں بات کر رہا ہوں پیور پاور پالیٹکس، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو لہٰذا وہ والی سیاست نواز شریف صاحب کی ان کی اہلیت کی بحالی پر کھڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب ہو گئے، جہانگیر ترین ہو گئے، یا اس طرح کے اور جو سیاستدان کو تاحیات نائل کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا تھا تاحیات نائلی تو سزائے موت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے کوئی ایک معاملہ تھا، اس میں سماعت کے دوران عدالت کے ریمارکس آئے تھے کہ یہ تاحیات نائلی تو بھائی سزائے موت ہے، سزائے موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا تھا کہ پٹیشنر بنیں گے انسانی حقوق کی گراؤنڈ پر، کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور ظاہر ہے اس کا بینیفیشری وہ اگر اس کا فائدہ بھی نواز شریف کو ہونا ہے، نقصان بھی نواز شریف صاحب کو ہونا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو ہونا ہے۔ درخواست ہے کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ کسی کو تاحیات نائل کرنے والا ٹھیک نہیں ہے، عدالت اس پر نظر ثانی کرے اور اپنا یہ فیصلہ واپس لے۔ یہ احسن بھون نے جب سپریم کورٹ بار کے صدر بنے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد وہ گئے، لیکن رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض لگا کر پٹیشن پر واپس کر دی تھی۔ اب خبر ہے کہ وہ دوبارہ درخواست دائر ہونے جا رہی ہے۔ سعید چوہدری صاحب نے بات کی تھی احسن بھون سے، ہمارے استاد ہیں سعید چوہدری صاحب، انہوں نے اس کی بات کی تصدیق کی احسن بھون نے کہ بالکل ہم اعتراض جو لگائے گئے تھے سپریم کورٹ کی رجسٹرار آفس نے، وہ اعتراض دور کر کے آئندہ ہفتے میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست میں میں نے کہا نا عمران خان صاحب کو اور کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، تو ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اگر یہ درخواست قابل سماعت ہوتی ہے اور اس درخواست پر پھر نواز شریف صاحب اہل ہو جاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو تو ریپلیس کر کے عمران خان صاحب آئے تھے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے نہ صرف یہ تحریک عدم اعتماد والا خطرہ ہے، بلکہ فیوچر میں اگر نواز شریف صاحب اہل ہو جاتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب اہل ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ایک دوست اہل ہو گیا جس کو نائل کروایا تھا، ایک دشمن اہل ہو گیا جس کو نائل کروایا تھا، اور اگر دونوں مل گئے تو پھر عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو روس سے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس چیلنجز ہی چیلنج ہے۔ تحریک عدم اعتماد سے بچ گئے تو اور چیلنج، اور چیلنج سے بچ گئے تو اور چیلنج، یعنی وہ منیر نیازی بن جائیں گے۔ عمران خان صاحب خود بھی نیازی ہیں، منیر نیازی بن جائیں گے، ایک دریا سے پار اتریں گے تو پھر ایک اور دریا کا سامنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔